السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس دن قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہوئے اور جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بنے، اسی دن یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ اب ان تمام لوگوں کا کیا بنے گا جنہوں نے پچھلے ایک سال قاضی کی اندھی محبت کی وجہ سے آئین قانون توڑا، آئین کی دھجیاں اڑائیں۔ وہ ایک ایک کردار جس نے قاضی صاحب کی خوشنودی کے لیے یہ سب کیا، وہ تمام کردار بھاگنا شروع ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے وہ دو ججز جنہوں نے قاضی صاحب کے کہنے پر اختلافی نوٹس لکھا، جنہوں نے ریاست کو کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے، ان دو ججز کے مستعفی ہونے کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ سے آج ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ دوسری اہم خبر، یحییٰ آفریدی کے فیصلوں کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان کے خلاف فیصلے دینے والے ججز فارغ ہو رہے ہیں۔ عمران خان کو جن ججز نے سزائیں سنائیں، ان ججز کے ساتھ پچھلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوا، میں اس حوالے سے بھی تفصیلات بتاؤں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو سپریم کورٹ کے ان دو ججز کے مستعفی ہونے کے حوالے سے جو پیش رفت سامنے آئی ہے اس سے آگاہ کرتا ہوں۔ جن دو ججز پر پورا نظام تکیہ کر رہا تھا، پہلے ان دو ججز میں سے ایک جج کو چیف جسٹس بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، پھر ان دو ججز میں سے ایک جج کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی، اور پچھلے چند گھنٹوں میں ان دونوں ججز یعنی وہ ہیرے جو قاضی صاحب اس نظام کے لیے چھوڑ گئے تھے، ان کے مستعفی ہونے کے حوالے سے بہت کچھ ہوا ہے، تفصیلات میں بتا دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، پیر والے دن یحییٰ آفریدی نے جب اپنا پہلا فل کورٹ اجلاس بلایا، میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ سپریم کورٹ میں اس دن فل کورٹ اجلاس دو ہوئے تھے۔ ایک فل کورٹ اجلاس وہ تھا جو یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں ہوا، جس کی پریس ریلیز آپ نے دیکھی، جس میں لکھا تھا کہ سپریم کورٹ کا انتظامی اور عدالتی کنٹرول منصور علی شاہ کو دے دیا گیا ہے۔ اس فل کورٹ اجلاس سے پہلے سپریم کورٹ کے انٹری روم میں ایک اجلاس ہوا، جس کے حوالے سے کل پچھلے ویلاگ میں نے خبر دی کہ جب وہ اجلاس شروع ہوا تو سپریم کورٹ کے عملے، خاص طور پر رجسٹرار صاحبہ کو کانفرنس روم سے باہر بھیجا گیا، یعنی صرف سپریم کورٹ کے ججز موجود تھے اس اجلاس کے اندر۔ 26ویں آئینی ترمیم، صدارتی ریفرنس اور وہ تمام تر فیصلے جو پچھلے ایک ڈیڑھ مہینوں میں سپریم کورٹ کے حوالے سے پارلیمان نے کیے، ان تمام فیصلوں پر ڈسکشن کی گئی۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان، یہ دو ہیرے جو قاضی صاحب سپریم کورٹ میں چھوڑ گئے، یوں کہہ لیجئے کہ یہ قاضی صاحب کی باقیات ہیں جو سپریم کورٹ میں آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ سپریم کورٹ میں جو ایک غیر معمولی فل کورٹ اجلاس تھا، اس اجلاس میں ان دو ججز نے یحییٰ آفریدی کو کیٹاگوریکلی یہ کہا کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں یا رد عمل آ رہا ہے اسے ٹیک اپ نہ کریں، کیونکہ اس ٹائم عابد زبیری جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں، ان کی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سامنے آ چکی ہے، اور اس فل کورٹ میں اس درخواست کو ٹیک اپ کرنے کے لیے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آنے والی مزید درخواستوں کو ٹیک اپ کرنے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو تمام تر ججز یحییٰ آفریدی کے اس نقطے پر متفق تھے کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آنے والی درخواستوں کو میرٹ پر سننا چاہیے، لیکن یہ دو ججز کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمیں بالکل ان درخواستوں کو ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلے 3 دنوں میں جو سپریم کورٹ کا ماحول ہے، جو چیف جسٹس کی چیمبر کا ماحول ہے، کیونکہ یحییٰ آفریدی کی جانب سے یہ پیغام اب تمام تر حلقوں کو پہنچا دیا گیا ہے کہ قاضی کی پالیسی فالو نہیں کی جائے گی، قاضی کی پالیسی سپریم کورٹ میں نہیں چلے گی۔ اب جسٹس منصور علی شاہ، یحییٰ آفریدی اور جسٹس منیب ڈومینیٹ کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں واپس آ چکے ہیں۔ امین الدین خان کو تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے بھی نکال دیا گیا۔ تو پچھلے چند گھنٹوں میں شہر اقتدار کے باخبر صحافی اور کریڈیبل ذرائع اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ امین الدین خان اور نعیم اختر افغان، یعنی اس نظام کے سب سے فیورٹ اور لاڈلے جو سپریم کورٹ میں موجود تھے، انہوں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا یا مستعفی ہونے پر غور شروع کر دیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے، پھر امین الدین خان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کیا گیا، پھر کوشش کی گئی کہ جو آئینی بینچ بنے اس میں نعیم اختر افغان بھی ہوں۔ اب یحییٰ آفریدی نے پہلے 3 دنوں میں جو منصور علی شاہ کے حوالے سے فیصلے کیے،
ان فیصلوں سے یہ پتہ چل گیا کہ نہ تو آئینی بینچ کا سربراہ امین الدین خان کو بنایا جائے گا، نہ ہی آئینی بینچ میں نعیم اختر افغان کو شامل کیا جائے گا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے بھی امین الدین خان کو نکال دیا گیا۔ تو اب ان دو ججز کو سپیس نہیں مل رہی، یہ دو ججز اب قاضی صاحب کے جانے کے بعد بالکل فارغ ہیں، اسی وجہ سے ان دونوں نے مستعفی ہونے پر غور شروع کر دیا۔ ظاہر ہے جب یحییٰ آفریدی ان کو کسی عام کمیٹی میں نہیں رکھیں گے، کسی عام کیس میں بینچ کا حصہ نہیں بنائیں گے، انہیں کارنر کیا جائے گا، تو پھر ان دو ججز کے پاس مستعفی ہونے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے میری نظر میں، کیونکہ قاضی کے سپریم کورٹ سے جانے کے بعد 3-4 ایسے ججز ہیں جو قاضی کی سوچ والے ہیں، جو قاضی گروپ کے ہیں، جن میں سر فہرست تو یہ دو ہی ہیں، کیونکہ ان دونوں نے قاضی صاحب کے کہنے پر، آپ کو یاد ہوگا، مخصوص نشستوں والے فیصلے کے خلاف اختلافی نوٹ لکھا، اور حیران کن طور پر پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے ججز نے حکومت یا ریاست کو کہا کہ آپ ہمارے ادارے کا فیصلہ نہ مانیں۔ یعنی کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ سپریم کورٹ کا سٹنگ جج حکومت کو کہہ رہا ہو کہ آپ میرے ادارے کا فیصلہ نہ مانیں، آپ پابند نہیں ہیں میرے ادارے کا فیصلہ ماننے کے؟ اس کا مطلب آپ نے خود اپنے ادارے کو ڈی گریڈ کر دیا، آپ نے خود اپنے ادارے پر حملہ کروا دیا۔ تو امین الدین خان اور نعیم اختر افغان کے گرد گھیرا تنگ ہوا، تو ان دونوں صاحبان نے مستعفی ہونے پر غور شروع کر دیا، اور عین ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں یہ دونوں ججز مستعفی ہو جائیں، کیونکہ قاضی کے ساتھ اس ٹائم جو ہو رہا ہے، اور قاضی کے وہ تمام مورے جن میں سکندر سلطان راجہ، یہ دو ججز، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق کی شکل میں ایک ہیرا بیٹھا ہے، یہ تمام لوگ اب آہستہ آہستہ آپ کو بھاگتے نظر آئیں گے، کیونکہ ٹیبل ٹرن ہو گئے ہیں۔ یحییٰ آفریدی نے آتے ساتھ جو فیصلے کیے اس کے اثرات آنا شروع ہوئے ہیں، اسی وجہ سے یہ دو ججز جو سپریم کورٹ میں اس ٹائم قاضی صاحب کی باقیات کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں، ان کے فارغ ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ کہ صرف دو ججز یہ فارغ نہیں ہو رہے، سپریم کورٹ کے علاوہ وہ متحد عدالتیں جہاں پر قاضی کی باقیات ہیں، ان کی سوچ رکھنے والے ججز ہیں، ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے 1-1.25 سال میں پی ٹی آئی کے حق میں کوئی ایک فیصلہ انہوں نے نہیں دیا۔ جس طرح قاضی صاحب سپریم کورٹ میں اس نظام کے سہولت کار تھے، اسی طرح عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس نظام کے سہولت کار تھے۔ لیکن آپ قدرت کا انتقام دیکھیں، ٹیبلز ٹرن ہونے کے بعد لوگ کیسے بدلے۔ وہی عامر فاروق جو پہلے قاضی کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کے حق میں کوئی فیصلے نہیں سناتے تھے، پچھلے 12 سے 14 گھنٹوں میں اسی عامر فاروق نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ سنانا شروع کر دیے ہیں۔ اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے متحد عدالتوں کے ججز، انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز، جنہوں نے خان کو سزائیں سنائیں، اور کیسے سنائیں؟ اڈیالہ جیل گئے، کہا کہ خان کو سائفر کیس میں 7 سال سزا، توشہ خانہ میں 14 سال سزا، عدت میں نکاح کیس میں 14 سال سزا، یعنی میرٹ سے ہٹ کر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے سزائیں دی گئیں۔ انہی سزائیں دینے والوں میں ایک کردار ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کا ہے۔ آپ کو یاد ہے یہ سائفر کیس والا ہیرا ہے جس نے خان کو سائفر کیس میں 7 سالہ سزا سنائی، شاہ محمود کو بھی سنائی۔ اب ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو ان ججز کی اوقات نظر آنی تھی، کبھی نہ کبھی ان ججز نے جو گل کھلائے وہ منظر عام پر آنے تھے۔ قاضی کے جانے کے بعد اب یہ ججز پھنسنا شروع ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اعظم سواتی کی جس طرح گرفتاری ہوئی، اس حوالے سے کیس چل رہا تھا جسے میاں گل حسن اورنگزیب سن رہے تھے۔ میاں حسن کو بتایا گیا کہ جس طرح اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا، اور جج ابو الحسنات نے اس گرفتاری میں جو کردار ادا کیا، وہ تمام چیزیں علی بخاری جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے تفصیلات رکھی۔ اسی کیس کی سماعت کے دوران میاں گل حسن اورنگزیب نے پہلی دفعہ یہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ اب جج محمد انہوں نے دھڑلے کے فیصلے دینا شروع کیے ہیں، اور اب ابو الحسنات ذوالقرنین کو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے خان کو کیسے سزا دی۔ کل میاں گل حسن اورنگزیب نے بھری عدالت میں یہ ریمارکس دیے کہ ابو الحسنات کے سائفر کیس میں کارنامے کو ہم نے دیکھا ہے، دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوئی جو جج نے سائفر کیس میں کی۔ پتہ نہیں دنیا کا نظام انصاف اس آدمی کے بغیر چل بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جج ابو الحسنات کی عدالت میں کیا کیمرے لگے ہیں؟ ہمارے پاس پہلے بھی ایسے کیسز آئے ہیں جس میں یہ ثابت ہوا کہ ابو الحسنات نے مس کنڈکٹ کیا ہے۔ ہم نے کئی دفعہ لکھا کہ اسے واپس بھیجا جائے، لیکن یہ وزارت قانون کا چونکہ ایک حمایتی ہے، اس لیے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ تمام ججز جنہوں نے
خان کے خلاف اب سے چند ماہ پہلے فیصلے سنائے، ان کے خلاف گھیرا تنگ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے ابو الحسنات سے وضاحت طلب کی ہے اور ان کی عدالت میں لگی سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج بھی طلب کی ہے کہ کس طریقے سے عدالت کے اندر ایک سینیٹر کو گرفتار کیا گیا، اور 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کہ ان کی عدالت کے سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ کمرہ عدالت میں چلائی جائے اور دیکھا جائے کہ کون کون سے لوگ اعظم سواتی کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں، کن کے کہنے پہ گرفتاری ہوئی، اور سب سے بڑھ کر ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ تو پچھلے ایک سال کے جو کردار تھے، جو اس نظام کے سہولت کار تھے، وہ کیفر کردار تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ خوش آئند بات ہے، اور اس کا کریڈٹ یقیناً یحییٰ آفریدی کو جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔